اس روز دوپہر کے وقت جب آنٹی شاہدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا تو پہلے تو میں فرط جذبات میں بہک گیا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے آپ کو مطمئن کیا اور بالکل معمول کے مطابق گلی میں ادھر ادھر کا ایک چکر کاٹا، اور جب دیکھا کہ گلی میں کوئی نہیں تو فوراً آنٹی شاہدہ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ گھر کے اندر وہی پرانا ماحول تھا، سناٹے دار خاموشی، کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو بچے بڑے کمرے میں نیچے سو رہے تھے۔ میں جلدی سے آنٹی والے چھوٹے کمرے کی جانب لپکا، لیکن آنٹی وہاں موجود نہ تھی۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا کہ خدا خیر ہی کرے۔ فوراً پیچھے گھوم کر دیکھا تو آنٹی ہاتھ میں دودھ سے بھرا شیشے کا گلاس لے کر آ رہی تھی۔ اب تک میں اتنا تو سمجھ ہی چکا تھا کہ آنٹی شاہدہ تب ہی میرے لیے دودھ لے کر آتی ہیں جب انہیں وہ کام کرنا ہوتا تھا۔ دل ہی دل میں میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آخر اتنے دنوں کے بعد آج پھر سے آنٹی شاہدہ نے مجھے اپنے بدن کا دیدار کروانا تھا۔ میں اندر ہی اندر بہت بے تاب ہو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی آنٹی کے کپڑے اتار کر شروع ہو جاؤں، لیکن مجبور تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ میرا حال بالکل کسی دیوانے جیسا تھا۔ آنٹی مجھے لے کر کمرے میں چلی گئی اور ہم دونوں چارپائی پر چڑھ گئے۔ میں جب آنٹی کا دودھ پکڑنے لگا، میرا مطلب ہے آنٹی کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑنے لگا، تو آنٹی نے تھوڑا پیچھے کر لیا۔ اس لیے مجھے کافی شرمندگی بھی محسوس ہوئی کہ میں دودھ پکڑنے کے لیے کتنا بے چین ہو رہا تھا۔ آنٹی میری آنکھوں میں دیکھ کر ہنس رہی تھی، لیکن اس کی ہنسی میں کوئی طنز نہیں تھا بلکہ پیار تھا۔ میں بھی اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر آنٹی کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑا اور پوری ہمت کر کے آنٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا دودھ پینے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ آنٹی ایک بار پھر سے ہنسی، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرے ہاتھ سے دودھ سے بھرا گلاس لے کر مجھے اپنے ہاتھ سے دودھ پلانے لگی۔ جب میں نے سارا دودھ پی لیا تو گلاس سائڈ پر رکھ کر مجھ سے بولی، میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ تم میرا دودھ پینے کے لیے بڑے بے چین ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے اندر صبر و تحمل اور حوصلہ بھی پیدا کرو اور اپنے اندر پرسکون رہنے کی عادت ڈالو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں صرف دودھ نہیں اور بھی بہت کچھ دوں گی۔ میں نے موقع مناسب سمجھا اور اگلا سوال ڈاگ دیا کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جب بھی میں چاہوں آپ کے پاس آ جاؤں۔ اس نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھو اگر تمہاری کوئی چھوٹی سی بھی غلطی پکڑی گئی اور محلے میں کسی کو شک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ تو میں نے بھی سوچا نہ تھا۔ واقعی یہ بات غور طلب تھی۔ میں آنٹی کا منہ دیکھتا رہ گیا اور پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میرے چہرے پر پیار کرنے لگی۔ وہ پھر سے بولی، بڑے پیارے لگ رہے ہو۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور میں نے فوراً ہی اپنی آپ بیتی آنٹی کو سنانا شروع کر دی۔ آنٹی سنتی جاتی اور مسکراتی جاتی۔ اس کے ہاتھ کبھی میرے سر پر، کبھی میرے گالوں پر اور کبھی میرے کندھوں پر آ جاتے۔ میری ساری بات سن کر آنٹی بولی کہ تمہارے دوست بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں تمہارے چہرے پر ایک الگ ہی روپ ہے۔ میں نے جھٹ سے کہا کہ جب سے آپ میری زندگی میں آئی ہو، میری تو جیسے دنیا ہی بدل گئی ہے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور میرے اوپر جھک کر میرے ماتھے پر بوسہ لینے لگی۔ میں نے پھر سے سوال پوچھا کہ آنٹی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ آپ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں۔ وہ میری بائیں جانب بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ میں حیران ہوا تو وہ پھر سے کہنے لگی، دیکھو گڈو، جسم کی یہ بھوک عورت اور مرد دونوں میں برابر ہے۔ جب میرا شوہر بیرون ملک گیا ہے، میں بہت زیادہ تنہائی کا شکار تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کروں۔ میری توانائیاں مانند پڑی اور پھر میری زندگی میں تم آئے۔ گڈو، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ عورت اچھے کھانے اور اچھے پہناوے کے بغیر گزارا کر لیتی ہے، لیکن شوہر کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن ہم عورتوں کو قدرت نے شاید برداشت کی طاقت مردوں سے کچھ زیادہ ہی دی ہوئی ہے۔ ہم اپنا دکھ اپنے سینے میں لے کر اسے پی جاتی ہیں، لیکن کسی سے کچھ کہتی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میں اس کی آنکھوں کی نمی برداشت نہ کر سکا اور اب کی بار میں اپنی جگہ سے اٹھا اور نیچے زمین پر آنٹی کے بالکل سامنے بیٹھ کر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کانوں کو پکڑا اور پکارتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، میری بات نے آپ کو دکھی کر دیا۔ آنٹی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور میں جھٹ سے اپنا سر آنٹی کی گود میں رکھ دیا۔ آنٹی مجھے پیار کرنے لگی اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے بیٹے
जैसे मेरे सीने से कोई बोझ उतर गया हो आंटी के साथ अपने दिल की बातें करके। और उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत सी बातों की समझ आ गई थी। मेरा सर आंटी की गोद में था और उसके बदन से आने वाली भीनी भीनी नुस्वानी खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। मैं उस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। आंटी की कमीज़ के ऊपर से ही उसके आमों को मुंह में लेने की कोशिश की। आंटी ने मेरी बेताबी देखकर फ़ौरन अपनी कमीज़ उतार दी। मेरी आंखों के सामने आंटी का चमकता बदन था। बस फिर क्या था, वही सब कुछ था। लेकिन नहीं, वही सब कुछ नहीं था। आज कुछ मुख्तलिफ था। आंटी ने मेरे कपड़े अपने हाथों से उतारे थे। उसने मुझे चारपाई पर लिटा दिया और मैं अपने दोनों हाथों से मेरे पुर्दे का मसाज करने लगी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जूं जूं आंटी मेरे पुर्दे का मसाज कर रही थी वो और भी बड़ा और मजबूत हो रहा था। मैं ये सब बड़े गौर से देख रहा था। आंटी मेरी आंखों में जब देखती तो प्यार भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती। फिर वो मेरे ऊपर लेट गई और मेरे पूरे बदन पर अपने बदन का प्यार निछावर करने लगी। मैं उसकी आगोश में बिल्कुल मदहोश हो चुका था। फिर वो मेरे पेट के ऊपर बैठ गई और रस भरे आम मेरे होंठों के पास कर दिए, जैसे कह रही हो कि ये आम तुम्हारे भरे हुए हैं, इन्हें चूसो और खाली कर दो। मैंने दुनिया जहाँ की हर बात भुला दी और बारी बारी आमों को चूमने लगा। लगे हुए आम पहले से ज़्यादा बड़े लग रहे थे। काफ़ी देर तक आम चूस कर मैंने बिल्कुल खाली कर दिए और सारा दूध पी लिया था। अब आंटी ने मेरे पुर्दे को अपनी मशीन में फिट किया और उस पर सीधी होकर बैठ गई। ज़ोर ज़ोर के जंगों का सिलसिला शुरू हो चुका था। आंटी के आम मेरे हाथों की पहुंच में थे, इसलिए मैं बार बार आमों को अपने हाथों में लेता रहा, खेलता रहा, कभी सहलाता, कभी मसलता तो कभी अपनी तरफ खींचता रहा। आंटी की सिसकियाँ मुझे बता रही थीं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। इस दौरान मैं आंटी की आंखों में भी देख रहा था। अब उनमें नमी तो नहीं। आंटी शाहिदा के साथ होने वाली मेरी गुफ्तगू का मुझ पर बहुत असर हुआ।